पंजाब तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरगर्म कारकुनान हैं, उनके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन का आगाज हो गया है। आईजी पुलिस के ऑफिस के सामने धरना। इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात। इमरान खान की इस तबीयत की खराबी की बुनियादी वजह खुद इमरान खान है ना। मजे की बात, ये जो इमराज हैं, दवाइयों के बावजूद भी उनके ये इमराज बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन साइड भी मौजूद में कुछ हमने ले ना, खान का बज गया है बाजा, पायन पी बोल गई है। और हर तरह से जवाब होने के बाद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब का जो ब्लड प्रेशर है उसमें हो गया है इजाफा। उनकी हार्ट बीट जो है वो हो गई है तेज, और उसके साथ साथ कानों में सनसनाहट की आवाजें आ रही हैं और बेचैनी भी बढ़ गई है। अडयाला जेल में वो डॉक्टर जो इमरान अहमद खान न्याजी का दिन में 3-3 मरतबा मुआयना करते हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट को तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जनाब इमरान खान के ये जो इमराज हैं, दवाइयों के बावजूद भी उनके ये इमराज बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन इमराज के बढ़ने की जो वजह इन डॉक्टर्स ने बताई है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो वजह क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, लेकिन इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब पर जो प्रेशर है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो मुख्तलिफ कार्ड्स हैं वो उन्होंने यके बाद दीगरे इतनी तेज रफ्तारी के साथ खेले कि अब वो उन कार्ड्स की जो अहमियत है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। और तो ये है कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जिस एहतजाज का ऐलान किया गया है वो एहतजाज भी अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ सर्कल्स की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि पंजाब तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सरगर्म कारकुनान हैं उनके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन का आगाज हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, जिनमें सरगोदा शामिल है, जिनमें लाहौर शामिल है, जिसमें शेखुपुरा शामिल है, जिसमें जनूबी पंजाब के कुछ शहर शामिल हैं, वहां पर इस बात की खबरें खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से दी गई हैं कि उनके कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया है, घरों पर छापे मारे गए हैं और कारकुनान को हिरासत में लिया गया है ताकि पंजाब के अंदर किसी तरह का कोई एहतजाज ना हो सके। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ खुद इमरान खान की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा में नए आईजी तैनात किए गए हैं उनके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और अली अमीन गंडापुर को वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी पुलिस हैं उनको वाज़े तौर पर पैगाम दे और उनसे कहें कि जनाब तू बंदे दा पुत्र बन के कम कर नहीं थे। और जो कि नहीं थे का मतलब ये होता है कि उसके बाद सोशल मीडिया पर तेरी आत्मा रोल दी जाएगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तरफ से इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। हाँ, तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी ताज़ा सदर बनाए गए हैं जनाब जुनैद अकबर खान साहब, उनकी तरफ से भी खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को वार्निंग दी गई थी कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान के किसी तरह की भी कोई कार्रवाई की तो वो आईजी पुलिस के ऑफिस के सामने धरना देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो आईजी पुलिस हैं वो अपनी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करने में मशगूल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दबाव है ये बदस्तूर इंक्रीज होता चला जा रहा है। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो करप्शन की कहानियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। ना सिर्फ करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मुख्तलिफ तरह की दड़ेबंदियों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। और ताज़ा तरीन पेशरफ्त में खैबर पख्तूनख्वा में एक जानिब तो मुहिम का आगाज है खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर पर, और उनके जो मुखालिफ ग्रुप है उसकी तरफ से ये जो तहरीके अदम एतमाद और अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को टॉपल करने के हवाले से कुछ पेशरफ्त सामने आ रही है। इसी के साथ साथ जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनके हवाले से भी ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के कुछ अरकान ने बैरिस्टर गौहर खान के खिलाफ बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब को ख़त लिखने का फैसला किया है। और उनका ये मानना है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा नहीं कर रहे और वो जिस तरीके से पार्लिमानी पार्टी को चला रहे हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। उनका ये कहना है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब पर तहरीके इंसाफ के MNA डॉक्टर अमजद खान ने सवालात उठाए और डॉक्टर अमजद खान ने सेहत की मुफ्त सहूलियात का बिल कायमा कमेटी में पेश किया था।
اور اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے رکن کے بل کی مخالفت کی تھی اور اس بل کی مخالفت کی وجہ سے جو مختلف لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر امجد نے آصف بھٹو زرداری اور نون لیگ کی قیادت سے بھی بل پر رابطہ کیا تھا۔ ڈاکٹر امجد نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا بل تیار ہوا لیکن پارٹی چیئرمین نے بل کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ بیرسٹر گوہر خان پر چنگیز خان کاکڑ کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب میرا فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ کا بل تھا کہ اپنے ہی چیئرمین نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کر دی۔ پارٹی کے رکن بل لاتے ہیں اور بیرسٹر گوہر اس کی مخالفت کر دیتے ہیں، جبکہ بل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی جو ہے وہ پانی کا بل دے کے بجلی کا بل چلے گئے۔ بل کا مطلب ہے مسودہ قانون۔ یہ جو مسودہ قانون کے حوالے سے لوگوں نے جو مسودہ قانون پیش کیے قائمہ کمیٹیوں میں، بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اس کی مخالفت کی، اس حوالے سے یہ اعتراض ہے۔ میں نے اس وجہ سے کریکشن کرنا مناسب سمجھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی نے کہا کہ جناب میں بیمار ہوں، میرے یہ صحت کا بل ہے، اس کا بل گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پے کر دے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹری لینگویج کے اندر مسودہ قانون کو بل کہا جاتا ہے اور وہ بل پیش کرنے کے والے سے یہ سچویشن چل رہی تھی۔ اب ایشو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب یقینی طور پر جو ہے وہ سیاسی مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے اور وہ سیاست سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ وکیل ہیں اور وکیل کے طور پر وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا اپنے علاقے سے، سوات سے، لیکن وہاں پر بھی ان کی کوئی کارکردگی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن کے چیمبر میں وہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر خان صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی ان کے اوپر اعتراضات موجود ہیں۔ اینی ویز، اب جو سچویشن جس طریقے سے میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی وہ ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہے۔ گمبھیر اس وجہ سے ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بیرسٹر گوہر خان کے خلاف جو مہم ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی بیرسٹر گوہر اور یہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جبکہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے جناب علی امین گنڈا پور، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے پارٹیز کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ہم آستین کا سانپ کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جہاں پر آستین کے سانپوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو خود کو پارٹی سے منسلک کر لیتا ہے، پھر بیانات دیتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے پارٹی کو نقصان پہنچے، وہی آستین کا سانپ ہے۔ اور اس آستین کے سانپوں کی لڑائی ہمیں اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر تازہ تازہ پاکستان سے فرار ہونے والے جن کو وہ خود ہجرت کہتے ہیں یعنی ٹکر کے لوگ، جناب عمران ریاض خان اور عادل راجہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جناب کتیا ان کی ہوئی ہے۔ عادل راجہ ان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور جناب عمران ریاض خان عادل راجہ کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے بھتا یا چندہ نام لے کر بھیک مانگنے والا، یعنی بھکاری کہہ رہے ہیں وہ عرف عام نے۔ عمران خان کا جو نام ہے اس کو وہ رکھ کے ریڑھی پہ، وہ ان کا ماننا ہے کہ عادل راجہ اس ریڑھی کو چلا رہے ہیں اور جناب اپنے لیے جو پیسے ہیں وہ کما رہے ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے جس کا میں آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک جانب تو ان کو پارٹی کے اندر سچویشن کا سامنا ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوششیں ہیں وہ بھی کسی طور پر کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جس طریقے سے عمران خان نے خط کا ڈرامہ لکھا تھا اس پر خود انہی کے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے میڈیا کے سامنے اس بات کا واضح طور پر اعتراف کیا کہ جناب نہ تو میں نے خط دیکھا ہے نہ میں نے خط پڑھا ہے۔ یہ خط عمران خان نے اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ رپورٹرز کو بتایا تھا اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے جس کو بعد میں اوپن لیٹر کا نام دیا گیا، جبکہ عمران خان نے جس وقت بات کی تھی اس میں اوپن لیٹر ٹائپ کا کسی طرح کا کوئی لفظ شامل نہیں تھا۔ خیر، یہ جو سچویشن ہے اس کا دباؤ عمران خان کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عمران خان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے
کہ اگر 8 فروری کے حوالے سے جو احتجاج کے لیے عمران خان ماحول بنانا چاہ رہے ہیں وہ ماحول نہیں بنا تو پھر گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور ویسے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو بھی تازہ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو اپوزیشن الائنس بنانے کی ایک کوشش کی ہے, جس کے اندر انہوں نے مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکر, یہ تمام لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بھی یہ جو اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے اس کو لیڈ عمران خان کی جماعت کا کوئی بندہ نہیں کرنے جا رہا, بلکہ اس اتحاد کو لیڈ کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ڈان میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگرچہ JUI کو اس اتحاد کا حصہ بنایا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو اتحاد ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کریں گے. اور PTI کے عہدیداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ گرینڈ الائنس کی قیادت شاہد خاقان عباسی کریں گے. یہ فیصلہ بنی گالہ میں سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے جمع ہونے کے بعد کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان حکومت مخالف جو بھی احتجاجی تحریک ہوگی اس میں اس الائنس کا ایک حصہ تو ہوں گے, لیکن اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں جو کریڈٹ ہے وہ یا تو شاہد خاقان عباسی لے کے جائیں گے یا وہ مولانا فضل الرحمان لے کے جائیں گے. اب چونکہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر کو سامنے لے کے آئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو وہ اس اپوزیشن اتحاد کے اندر ہر حال میں شامل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ والی جو گیم ہے یہ بھی عمران خان کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ عمران خان ہمیشہ سولو فلائٹ کے عادی رہے ہیں اور اب ان کے لیے یہ سولو فلائٹ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ مختلف حوالوں سے جو پریشرز ہیں یہ بدستور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انہی پریشرز کے نتیجے میں نہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے قابو میں آ رہی ہے نہ عمران خان کی اپنی جماعت ان کے قابو میں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو عمران خان پر دباؤ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز ہیں جو دن میں 3 مرتبہ عمران خان کا معائنہ کرتے ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ گیا ہے, ان کی ہارٹ بیٹ میں اضافہ ہوا ہے. کچھ ہفتوں سے عمران خان بے چینی کا شکار ہیں اور ان کا بلڈ پریشر 130/80 اور ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر ہے. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو چند ماہ سے یہ جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے کانوں میں سنسناہٹ کے مرض میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اگرچہ وہ اپنے معالج سے تجویز کرتا جو ذاتی معالج ہیں ان کی تجویز کردہ ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے اس مرض میں فرق نہیں آ رہا. اور اس کے لیے جو اڈیالہ جیل کے ڈاکٹر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کی اس طبیعت کی خرابی کی بنیادی وجہ خود عمران خان ہے نا. مزے کی بات اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے اس کی آپ بے شک ادویات کھا لیں, بے شک آپ اس پر اچھی خاصی ایکسرسائز بھی کر لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی خوراک کی طرف بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے. لیکن عمران خان کی جو خوش خوراکی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی. ان کا اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے ایک دن پہلے جو ناشتہ ہے عمران خان کا اس کا انہوں نے جو مینیو ہے وہ بتایا. انہوں نے کہا جی ناشتے میں عمران خان نے صبح انار کا جوس پیا, 2 ابلے ہوئے انڈے کھائے, اس کے بعد جو ہے وہ پورچ لیا, پھر دہی اور کافی لی. دوپہر کے کھانے میں دیسی گھی میں تیار کردہ مٹن انہوں نے تناول کیا اور شام کے ٹائم انہوں نے پھل اور نٹس استعمال کیے. اور رات کے کھانے میں جناب انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو یہ نہیں ہوتی جو روسٹڈ جو ہے فرائیڈ فش یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں باربیکیو ٹائپ چیزیں وہ عمران خان صاحب نے استعمال کی. ان کا جب آپ اس طریقے کی, اور یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جو ایک پلیٹ کے اندر مٹن کو 1.5 پاؤ بھر کے کھایا, عمران خان صاحب نے 1.5 کلو
मटन देसी घी में बना हुआ दोपहर के खाने में फुड़काया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान की टेंशन अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान ऐसे मरीज हैं जो टेंशन के अंदर जो है ना वो खुराक बीड़ने की जो उनकी रफ्तार है उसके अंदर कमी नहीं करते। अब इस मामले को लेकर मुझे लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत का एक मरतबा फिर जो शोशा है उसको लेके सामने आएगी और कहेगी कि देखें जनाब, इमरान खान की सेहत ख़राब हो गई है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह इमरान खान खुद ही हैं और उनकी खुराक है जिस पर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, सियासत पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है इसकी सदारत पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी का जो सामने आना है ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराही के लिए, ये भी मुझे लग ऐसे रहा है कि इसके अंदर भी जो करामात दिखाने वाले लोग हैं ना, उनका किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इमरान खान साहब इस ऑपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील और इस तश्कील का जो क्रेडिट है या इस इत्तेहाद की जो सरबराही है वो शायद खाकान अब्बासी साहब को देने को भी अपनी एक गलती से ताबीर करेंगे। और देखें आने वाले वक्त में इमरान खान साहब के लिए और क्या क्या कुछ होने जा रहा है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।